السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال نمبر 14 ہے، اور سوال نمبر 14 جو ہے آج کی ہماری نشست کا وہ یہ ہے کہ امتی کی اپنے نبی سے وابستگی کی سطح کیا ہونی چاہیے، کیونکہ امت تو اپنے نبی سے وابستہ ہوتی ہے۔ جو امت نبی سے وابستہ ہوتی ہے اس وابستگی کی سطح کیا ہونی چاہیے۔ مختصر 2-3 الفاظ میں، اصطلاحات میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا تاکہ یہ پیمانے کے طور پر کام دے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ امتی کا یا امت کا، ٹھیک ہے جی، امتی کی جو نبی سے وابستگی ہوتی ہے اس کی 3 سطحیں ہوتی ہیں۔ وابستگی کی اولین سطح عقیدے کی ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے جو امت وابستہ ہوتی ہے اپنے نبی سے عقیدے کی سطح پر وابستہ ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ عقیدت کی سطح پر وابستہ ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ اطاعت کی سطح پر وابستہ ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور بطور پیمانہ اپنے پاس رکھ لیں، اپنی پیمائش بھی آسان ہو جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم صرف عقیدے کے مقام پر کھڑے ہیں، یا صرف عقیدت کے مقام پہ کھڑے ہیں، یا عقیدہ اور عقیدت دونوں کے مقام پہ کھڑے ہیں، یا عقیدت اطاعت تینوں وابستگیاں ہمیں نبی علیہ السلام سے حاصل ہیں، کے ساتھ وابستگی ہمیں حاصل ہے۔ تو یہ بڑا آسان ہے۔ تو ترتیب یاد رکھیے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ امت جو اپنے نبی سے وابستہ ہوتی ہے سب سے پہلے عقیدے کی سطح پر وابستہ ہوتی ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب بگڑ جائے گی، نتیجہ بگڑ جائے گا۔ امت اپنے نبی کے ساتھ سب سے پہلے عقیدے کی سطح پر وابستہ ہوتی ہے۔ امت عقیدہ بناتی، عقیدہ اپنے نبی کے متعلق۔ عقیدہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ امت سب سے پہلے بطور عقیدے کی سطح پر اپنے نبی سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ہمارا جو نبی ہے وہ اللہ کا براہ راست نمائندہ ہے۔ چونکہ ہمارے نبی آخری نمائندے ہیں تو پھر تمام امتوں میں یہ خصوصیت ہمیں حاصل ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو سب سے پہلے امت جو نبی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ عقیدے کی سطح پر ہوتی ہے۔ وہ عقیدہ بناتی ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے براہ راست نمائندہ ہے، اور جو نبی و رسول نمائندہ ہوتا ہے اس کی سطح کی کوئی شخصیت دنیا میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جب یہ عقیدہ بنا لیتی ہے تو عقیدے کے ساتھ ہی عقیدت جڑ جاتی ہے۔ عقیدت، عظمت، جس سطح کا عقیدہ ہوتا ہے اس سطح کی عقیدت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس سطح کا عقیدہ ہوتا ہے اس سطح کی عقیدت ہوتی ہے۔ عقیدت بہت بلند ہوگی، عقیدہ بہت بلند ہوگا، تو عقیدت بھی بہت بلند ہوگی، اور عقیدت درمیانہ ہوگا، عقیدت بھی درمیانہ ہوگی۔ عقیدہ پست ہوگا، عقیدت بھی پست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عقیدے کے اندر وحدت رہے گی، کہ آپ جو اپنے نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ غیر نبی کے بارے میں نہیں رکھتے، تو عقیدت میں بھی وحدت رہے گی کہ جو نبی کے ساتھ عظمت وابستہ ہوگی وہ صرف نبی کے ساتھ ہوگی، غیر نبی کے لیے اس قسم کی عظمت وابستہ نہیں ہوگی۔ اور اگر عقیدے میں وحدت نہیں رہے گی کہ جو آپ نبی کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ صرف نبی کے بارے میں نہیں سمجھتے بلکہ غیر نبی کے بارے میں آپ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو نبی کے بارے میں رکھتے ہیں، تو پھر عقیدت بھی بٹ جاتی ہے، کیونکہ عقیدہ بٹ گیا۔ جب عقیدہ بٹ گیا، عقیدت بٹ گئی۔ عقیدے میں وحدت، عقیدت میں وحدت۔ یہ ہم گزشتہ سوالوں کے اندر یہ بات کر چکے ہیں۔
اس میں بھی یہ اس کا اشارہ مل جاتا ہے، بلکہ وضاحت بھی مل جاتی ہے کہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ رسول کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ رسول کی صفات کے ساتھ، جو رسول کے رسول ہونے کے لیے ضروری، ان صفات کے ساتھ رسول کو تسلیم کرے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو صفات ضروری ہیں ان صفات کے ساتھ اللہ کو تسلیم کریں اور باقی سب سے ان صفات کی نفی کریں۔ رسول کے لیے جو صفات ضروری ہیں رسول کی تسلیم کریں، باقی سب سے ان کی نفی کریں۔ تو یہاں بھی اس کی وضاحت کچھ آ جاتی ہے کہ جو عقیدے کا معیار ہوتا ہے امت کا، جو عقیدے کی سطح پر وابستہ ہوتی ہے اپنے نبی کے ساتھ، تو وہ عقیدہ جو نبی کے بارے میں رکھتی ہے وہ غیر نبی کے بارے میں اس سطح پہ نہیں رکھتی۔ جب اس سطح پر غیر نبی کے بارے میں نہیں رکھتی تو عقیدت بھی اسی سطح پر صرف نبی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، غیر نبی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی۔ تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر نبی کے لیے جو عقیدہ رکھا ہے وہ صرف نبی کے لیے رکھا ہے، غیر نبی کے لیے نہیں رکھا، تو عقیدے میں وحدت آ گئی۔ اب عقیدے میں جو یہ وحدت ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ عقیدت میں وحدت آ جائے گی کہ آپ نے جو عظمت، جو عقیدت اپنے نبی کے ساتھ وابستہ کی ہے وہ نبی کے علاوہ کسی اور ہستی کے ساتھ آپ وابستگی کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے جو عقیدہ نبی کے بارے میں رکھا ہے وہ عقیدہ نبی کے بارے میں رکھتے ہوئے آپ نے غیر نبی کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھا، تو عقیدہ میں وحدت نہیں رہی، عقیدہ بٹ گیا، عقیدہ تقسیم ہو گیا۔ عقیدہ تقسیم ہونے کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عقیدت تقسیم ہو جاتی ہے۔ آپ نبی کے ساتھ بھی عقیدت رکھتے ہیں، نبی کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں ہیں جن کے ساتھ آپ عقیدت نبی کی سطح پر رکھتے ہیں یا نبی کی سطح سے بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے زندیقین مرتدین آج اس سطح پر آ چکے ہیں کہ وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے افضل ہے۔ آپ نے دیکھا ایک چینل کے اوپر بھی کہ ایک فرقے کے بندے نے آ کر کہہ دیا کہ علی نبیوں سے افضل ہے، علی نبی سے افضل ہے، امام الانبیاء سے افضل تو اس نے نہیں کہا، وہ ہم اس پہ بات کریں، وہ الگ بات ہے کہ کیوں نہیں کہا، ہم اس پر ابھی تبصرہ نہیں کریں گے، کبھی پھر کریں گے۔ کہا علی نبی سے افضل ہے، وہ اپنے اماموں کو نبی سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو کیوں افضل سمجھتے ہیں؟ جو عقیدہ انہوں نے نبی کے لیے رکھنا تھا وہی عقیدہ یا اس سے بڑا عقیدہ انہوں نے غیر نبی کے لیے بھی رکھ لیا، تو عقیدت تقسیم ہو گئی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، عقیدہ جتنا بلند ہوگا عقیدت بلند ہوگی، عقیدہ درمیانہ عقیدت درمیانی، عقیدہ پست عقیدت پست۔ اسی طرح عقیدے میں وحدت، عقیدت میں بھی وحدت، عقیدہ بٹ گیا عقیدت بھی بٹ جاتی ہے۔ تو امت جو نبی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے سب سے پہلے عقیدے کی سطح پر ہوتی ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں تو سب سے پہلے عقیدے کی سطح پر وابستہ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی اللہ کے براہ راست نمائندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اسی عقیدے کی وجہ سے ہماری جو عقیدت بھی ہمارے نبی سے وابستہ ہو جاتی ہے اسی سطح پر ہوتی ہے جس سطح پر ہمارا یہ عقیدہ وابستہ ہے کہ اللہ کے براہ راست نبی ہیں۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی اللہ کے براہ راست آخری نبی ہیں، تو عقیدہ کس بلندی پہ چلا گیا۔ اب اسی زور پر عقیدہ بھی اس بلندی پر چلا جاتا، عقیدت بھی اس بلندی پر چلی جاتی ہے کہ جب ہمارے نبی اللہ کے آخری براہ راست آخری نبی ہوئے تو عقیدت بھی اسی سطح پہ چلی جاتی، عظمت اس لیول ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتی، بلکہ اس سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری معصوم نمائندہ ہیں، عقیدت بھی اسی سطح پر چلی جاتی ہے کہ ہم ایسی عظمت وابستہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم معصومیت کی عظمت کو، اس کی عقیدت کو، عقیدہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو عقیدت بھی وابستہ ہو رہی صرف اللہ کے نبی کے لیے وابستہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے نبی کو، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا براہ راست آخری نبی ہے، تو ہم پھر کیا کہتے ہیں، نبی کی زندگی میں، نبی کی زندگی کے بعد بھی اللہ کی اطاعت کو، کیا کہتے ہیں، نبی کی اطاعت کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ